اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آج 15 مارچ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں درس نمبر 75 کے ساتھ، اور ہماری گفتگو ایک اچھے انسان بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اس موضوع پہ چل رہی ہے۔ چنانچہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ بیان کیا رہا ہوں کہ عیب جوئی کی اسلام نے مذمت کی ہے اور پردہ پوشی کی اسلام نے فضیلت بتائی ہے۔ تو ایک اچھے انسان کو عیب جوئی سے دور رہنا چاہیے ہے، اور لوگوں کے گناہوں اور جرموں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کی پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ کسی کے عیوب کی تلاش میں رہنا، ان کا اظہار کرنا خباثت باطنی کی علامت ہے اور عذاب ابدی میں گرفتار رہنے کا سبب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں اعمال ناشائستہ پھیل جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے اعمال ناشائستہ کو ظاہر کرے گا تو وہ اسی مرتکب اعمال ناشائستہ کی طرح ہیں۔ جو شخص کسی مومن کو کسی چیز کی نسبت ملامت کرتا ہے تو وہ نہیں مرتا جب تک اس میں خود مبتلا نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کفر کے قریب ہے جو اپنے برادر دینی کی برائیوں اور لغزشوں کا نگران ہے۔ کسی روز اس کی سرزنش کی جائے وہ شخص احمق ہے جو ہزار طرح کے عیوب رکھتا ہو اور سراپا معصیت ہو، لیکن اپنے عیوب کا دیکھنے والا نہ ہو اور دوسروں کے عیوب پر زبان کھولتا ہو۔ اگر اس میں عیب بھی نہ ہو تو یہی صفت جوئی بہت معیوب ہے کہ وہ اپنی خباثت باطنی سے آدمی کو خبر دیتا ہے۔ بس پہلے اپنے عیوب کو دیکھنا چاہیے اور دوسروں کے عیوب پر نظر ڈالنا اس صفت خبیثہ کی ضد عیب پوشی اور برائیوں کا اخفاء ہے، جس کا ثواب بہت اور فضیلت عظیم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کو پوشیدہ کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا و آخرت میں چھپاتا ہے۔ خدا تو ہے ہی ستار العیوب۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی برادر مسلم کے فعل ناشائستہ کو پوشیدہ کرتا ہے تو وہ داخل بہشت ہوتا ہے۔ خداوند عالم ستار العیوب ہے اور اپنے بندوں کو بھی اسی صفت کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ دین و دنیا دونوں میں ذلت و خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، لہٰذا اس صفت بد سے پرہیز اور عیب پوشی کی صفت کا حاصل کرنا ازحد ضروری ہے تاکہ سعادت و کامیابی سے وہ محروم نہ ہو۔ اسی طرح چغل خوری کی مذمت کی گئی ہے۔ چغل خور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خور غیبت کرنے والے پر وائے ہو۔ نیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی چغل خور داخل بہشت نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا تم میں خدا کے نزدیک وہ شخص بدتر ہے جو بغرض سخن چینی دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور جدائی ڈالتا ہے اور نیکیوں کے عیوب کا متلاشی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر بارش کے لیے دعا کی، لیکن قبول نہ ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں مناجات کی، تو وہی ہوئی کہ تم ایک چغل خور ہے، میں
اس کی بدبختی کے باعث تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جغل خوف رحمت الہی سے کوسوں دور اور غضب الہی کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی شرارت سے آدمی پرہیز کرے۔ کوئی شک نہیں کہ سخن چینی ایسا ہی ہے۔ یقیناً چغل خور معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے بدبختوں کی شناخت کر لی جائے اور ان کی کسی بات پہ یقین نہ کیا جائے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں اور ایسے حرکات سے باز آ جائیں۔ اسی طرح فساد کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اسلام صلح و امن کا پیغام دیتا ہے اور ظلم و فساد کی مذمت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت خبیثہ ہے جس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے اور دین و دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو شخص بندگان خدا کے درمیان فساد ڈالتا ہے وہ بلا شبہ مستحق لعنت ہے۔ اس کی ضد اصلاح ہے۔ یہ نیک صفت شرافت نفس کی شرافت نفس و طہارت کی علامت ہے۔ اسی طرح شماتت ہے کہ کسی شخص کے عیب یا گناہ کی بنا پر اس کو ملوم قرار دینا اور اس پر خوش ہونا شماتت ہے۔ یہ نہایت ہی بری صفت ہے اور جو دوسروں کی شماتت کرتا ہے وہ اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے برادر پر شماتت نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو خدا اس پر رحم ہے اور وہ بلا تجھ پر نازل کرتا ہے۔ شماتت برادر مسلمان کو ایذا دینے کا باعث ہے اور شماتت کرنے والا عذاب آخرت کا سزاوار ہے۔ لہذا یہ صفت مذمومہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے اور دشمنی کی مذمت کی گئی ہے کہ کسی کی بات پر معترض ہونا، اس کے عیوب کو بغرض اہانت و تحقیر ظاہر کرنا اور اپنی بزرگی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ لڑائی جھگڑے کا باعث ہے۔ اس سے دور رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دشمن ترین مردم خدا کے نزدیک خصومت اور دشمنی کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہرگز مجادلہ یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو، خواہ مد مقابل صاحب علم ہو یا صفی، کیونکہ صاحب علم تیرا دشمن ہوتا ہے اور صفی نقصان پہنچاتا ہے۔ کثرت سے مجادلہ کرنا خواہ حق پر ہو یا باطل پر مذموم ہے۔ یہ صفت آدمی کے عیب کو ظاہر کرتی ہے اور عزت کو کم کر دیتی ہے۔ اسی طرح استہزاء ہے، یعنی دوسروں کی ہنسی کے لیے کسی کے قول و فعل اوصاف یا خلقت کو قول و فعل یا اشارے و کنائے کے ذریعے سے بیان کیا جائے، اسے استہزاء کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت میں فرمایا کہ قیامت کے روز استہزاء کرنے والے کو لایا جائے گا، اس کے لیے ایک دروازہ بہشت کا کھولا جائے گا اور کہیں گے کہ جلد اس میں داخل ہو۔ وہ غم و اندوں کے ساتھ داخل ہونے کے لیے آئے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح وہ بلا میں گرفتار رہے گا اور کسی دروازے سے بھی داخل بہشت نہیں ہو سکے گا۔ غرض ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک اس نے کیا تھا اس کا نتیجہ آخرت میں وہ دیکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ خداوند عالم ہم پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور ہمیں بری صفات سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔